اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، آج کا ٹاپک تھوڑا ڈفرینٹ سا ہے. ہم مسجد جاتے ہیں. مسجد کو ہم اللہ کا گھر کہتے ہیں. ہم نماز پڑھنے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں. اللہ کے گھر کی حرمت کا خیال رکھنا بے انتہا ضروری ہے. مسجدوں کو ہم اللہ کا گھر کہتے ہیں تو پھر اسے ٹریٹ بھی تو اللہ کا گھر کریں. ہم کسی کے ہاں مہمان جاتے ہیں، کسی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہم عمدہ کپڑے پہنتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، چمکتے ہیں، اچھی طرح سے بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بیہیو کرنا. وہاں پہ جا کے وہاں پہ بدتمیزی نہیں کرنا، لڑنا نہیں، شور نہیں مچانا، زیادہ ہنسنا نہیں ہے، خاموشی سے بیٹھنا، تمیز سے بات کرنا. کسی کے گھر جا رہے ہیں، ملنے والے کے گھر جا رہے ہیں، رشتہ دار کے گھر جا رہے ہیں، دادا دادی کے پاس لے کے جا رہے ہیں بچوں کو، نانا نانی کے پاس لے کے جا رہے ہیں، یا دوستوں کے پاس لے کے جا رہے ہیں. اگر اپنے سے بڑے لوگ ہیں تو پھر ہم اسی طریقے سے بچوں کو بھی سمجھاتے ہیں، تیار کرتے ہیں. جب ہم اللہ کے گھر جاتے ہیں تو ہم جیسے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں دوڑ کے گیا بس نماز پڑھ کے آیا، جیسے بیٹھے ہوتے ہیں اسی طرح بھاگ لیتے ہیں. چپل، کپڑے، منہ ہاتھ، وضو کرنا تو ضروری ہے. تو سوچنے کی یہ بات ہے کہ ہم اگر اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو اس سے ملاقات بھی تو ہوتی ہے نا. اللہ تو کہتا ہے کہ میرا گھر ہے، یہ مسجد ہے، میرا گھر ہے. ہم اسے دیکھ نہیں پاتے، وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کا گھر ہے. وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا. وہ اگر وہ دیکھ رہا ہے تو مجھے تو لازم ہے کہ میں بیسٹ بیہیویئر میں ہوں، بیسٹ لباس میں ہوں، بال بنائے ہوں، جوتا پالش ہو، جا کے اس کے دربار میں مجھے کھڑے ہونا ہے اور اس سے پھر مجھے بنتی کرنی ہے، اس سے مانگنا ہے. اس سے ہم صراط مستقیم مانگتے ہیں. اور کہنا تو بہت آسان ہے صراط مستقیم، لیکن صراط مستقیم کیا ہے وہ ہم رب تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ وہ راہ ہے. رب تعالیٰ جن لوگوں نے یہ راہ اڈاپٹ کی ان پہ تیری رحمتیں ہوئیں، نعمتیں ہوئیں، فضل ہوا. میں وہی راہ پہ چلنا چاہتا ہوں. تو جب آپ صراط مستقیم کی درخواست کریں تو پلیز مین اٹ. یا تعالیٰ مجھے صراط مستقیم چاہیے. تو رب سن رہا ہے نا، آپ کے سامنے ہے تو رب سن رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ آتے ہیں جوتے اتار کے پھینک کے مسجد کے دروازے میں بکھیر کے، مٹی جوتے ہیں، آتے ہیں مسجد کے اندر، آ کے نماز پڑھی اور وہ بھاگے. سوچتے بھی نہیں کہ میں نے پڑھا کیا، میری طرف دیکھتے بھی نہیں. میں انتظار ہی کرتا رہتا ہوں کوئی مجھ سے مخاطب ہوگا. رب تعالیٰ انتظار فرماتے ہیں کہ مجھ سے کوئی مخاطب تو ہو، انکلوڈنگ امام. nobody wants to know him. ہم صرف جاتے ہیں وہاں اپنی عادت سے، معاشرے کی مجبوری سے، امام صاحب کے ڈر سے ہم دوڑے جاتے ہیں، یا اس ڈیوٹی سے کہ یہ رب تعالیٰ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ آ کے نماز پڑھو 5 وقت کی. سوشل سینٹر بھی ہے، لوگوں کو ملنا بھی چاہتے ہیں، روز ملتے ہیں، بڑے دل خوش ہوتا ہے. ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ مسجد کے اندر محبت سے شامل ہو. مسجد کے اندر داخلہ یہ سوچ لیں کہ یہ میرا رب، یہ اس کا گھر ہے، مسجد کی عظمت ہے، اس کی حرمت ہے. اس میں داخل ہوتا ہوں تو میں امیڈیٹلی لائم لائٹ میں ہوں، فوکس میں ہوں. رب تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ آیا ہے میری تعریف کرنے، میری عظمت بیان کرنے، مجھ سے مانگنے. تو اس فیلنگ کو، اس ریالٹی کو آپ ہاتھ سے نہ جانے دیں.
اگر آپ کا وقت وہاں پہ 10 منٹ کا ہے، 15 منٹ کا ہے، تو اس وقت کو پوری طرح سے استعمال کریں. آپ رب کی حاضری میں ہیں، رب کی حضوری میں ہیں. مانگنا ہے تو دل کھول کے مانگیے، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. رب ہے میرا، دل کھول کے مانگیے. لیکن پھر دل کھول کے مانگنے سے پہلے رب کو رب تو جانیے، مسجد کو اللہ کا گھر تو جانیے. اگر آپ مسجد کو اللہ کا گھر جان لیں گے اور پھر یہ سوچ لیں گے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، میری اللہ سے ملاقات ہونی ہے، تو آپ گھر سے چلیں گے یہ نیت کر کے کہ میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں، تو آپ کلمہ پڑھتے چلیں گے نا، رب کو یاد کرتے چلیں گے نا. میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ مسجد میں آتے ہیں ان سب سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ کا مقبول ہو جاؤں، تو میں گھر سے ہی چلتے وقت اللہ کا نام جپنا شروع کر دیتا ہوں. وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ میری طرف دوڑا چلا آ رہا ہے، میرا نام جپتا چلا آ رہا ہے. میں یہ نہیں کرتا کہ راستے میں 4 لوگوں سے رک کے ہیلو ہائی کیا، 4 راہ چلنے والیوں کو دیکھا اور مستی کرتے ہوئے ہنستے مذاق کرتے ہوئے میں مسجد کی طرف آیا، نماز پڑھی اور ویسے ہی ہنستے کھیلتے میں گھر کی طرف چلا گیا. یہ بھی ایک پیٹرن ہے. لیکن اگر آپ نے اللہ کی نظروں میں آنا ہے تو پھر آپ کو وہ کچھ کرنا پڑے گا. ٹو ون ہم، ٹو ون یو آر ان اے ریس. 400 مے بی 100 پیپل، مے بی 70-80 پیپل ان دا ماسک، ان کے ساتھ میری ریس ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ رب سب کو چھوڑ کے میرا ہو جائے. رب کسی کی نہ سنے، بس میری سن لے. تو میں گھر سے چلتے وقت اس کا نام جپنا شروع کر دوں گا. میں گھر سے چلتے وقت اپنے آپ کو دیکھوں گا کہ میں صاف ستھرا ہوں، پریزنٹیبل ہوں. رب کے دربار میں میری حاضری قبول ہو جائے گی. پاک ہوں، صاف ہوں. رب کے گھر جا رہا ہوں نا وزٹ کے لیے. تو ان سب چیزوں کا آپ سوچئے. لاجک ہے یہ لاجک ہے. میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بنا رہا، یا میں کوئی میرا علم کوئی طرح بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن لاجک ہے. رب کو ملنا ہے، رب کے گھر جانا ہے، رب کی حضوری کرنی ہے، رب کے لیے آداب سے کھڑے ہو کے اس سے مانگنا ہے، بنتی کرنی ہے، اس کی منتیں کرنی ہے، سجدہ کرنا ہے کہ رب تو بہت اچھا ہے، بہت اعلیٰ ہے. تعریف کرنی ہے اس کی عظمت بیان کرنی ہے، اور اس کو یہ کنونس کرنا ہے کہ میں مانتا ہوں سبحان ربی اعلیٰ، میں مانتا ہوں رب کہ تو بہت بہتر، بہت اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے. اس کو کنونس کرنا ہے آپ نے. سبحان ربی العظیم جب آپ کہتے ہیں تو اس کو کنونس کرنے کے لیے کہیں، یہ سوچ کے کہ میرا رب حاضر ہے، میں اس کے دربار میں ہوں، میں اس کی حضوری میں ہوں. تو لازم ہے کہ میں اس سے درخواست کروں، اس کی تعریف کروں. اس سے میری بنتی ہے کہ مجھے صراط مستقیم پہ چڑھا دے. اور وہ صراط مستقیم جس کا ہم ذکر کرتے ہیں ایوری ویک، راہ مومن والا صراط مستقیم. آئیے اس راہ مومن پہ چڑھنے کی تیاری کیجیے. سب سے پہلے اپنے رب سے اپنے تعلقات جو ریئلٹی ہے اس کی بیس کے اوپر بنائیں. مان لیں میرا رب ہے، قادر مطلق ہے، میرا خالق ہے، میرا پالنے والا ہے، میرا پالن ہار ہے، جو میری ضرورتیں ہیں، سارے دن کی ضرورتیں ہیں، وہ پوری کرتا ہے. اور پھر جب میں اس کے حضور میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں اس کی طرف دیکھتا نہیں ہوں. میں 5 منٹ امام کے پیچھے اللہ اکبر کیا اور بھاگ دیا. رب کہہ رہا میں تو ادھر بیٹھا ہوں، میں انتظار میں ہوں کوئی آئے مجھ سے مخاطب ہو، میرے سے کچھ مانگ لے، میرے سے کچھ بات کرے، میری کوئی تعریف کرے، مجھے مان لے کہ میں رب ہوں. وہ انتظار ہی کر کے بیٹھ جاتا دوسری نماز کے انتظار پہ. ہمیں ریالٹی چیک ہے، یہ ہمارا ریالٹی چیک ہے. پلیز کنسیڈر. نماز ہے، گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی یہ حال ہے. جیسے ہی آپ جا نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ سوچ لیں حاضری ہے میرے رب کے سامنے، مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، انتظار میں ہے.
کب یہ میری تعریف دل سے کرے گا، کب یہ میرے سے بنتی کرے گا، کب میرے سامنے جھکے گا، کب مجھے سجدہ کرے گا، کب مجھ سے مانگے گا، کیسے مانگے گا. لیکن ایسا تو ہے ہی نہیں. ہم تو ایک فرض پورا کر رہے ہیں کہ جلدی جلدی نماز پڑھو جی، اب کچھ اور کام دنیا کے کام ہیں، ٹی وی ہے، کھانا ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، ماں باپ ہیں، سوشلائزنگ ہے، بیٹھ کے گپ شپ کرنی ہے. تھوڑا سا وقت نکالیں، سوچیں اس کے اوپر، ایک عادت بنا رہی. سوچیں، پہلے تو یہ سوچیں کہ دس کریکٹ، آر وی ڈوئنگ واٹ وی آر ڈوئنگ از کریکٹ. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی رب تو میری سن رہا کوئی نہیں، رب میری بات نہیں مانتا. وہ کیسے مانے گا؟ آپ نے تو اسے ایڈریس ہی نہیں کیا، آپ نے اسے درخواست ہی نہیں کی، آپ نے بنتی ہی نہیں کی. آپ تو اپنا فرض پورا کر کے دوڑ کے واپس آ گئے. تو اس بات پہ سوچیے گا. نہایت نفیس لباس، جب سجدوں میں جائیں تو ملاقات ہے، یہ بنتی ہے، یہ دیدار کا وقت ہے. یہ قادر مطلق کے سامنے آپ کھڑے ہیں. یہ وہ سمیع دعا ہے، خود کہتا ہے میں سمیع دعا ہوں. پالنہار ہے، رزق اسی کے ہاتھ میں ہے. غم، خوشیاں، ترقیاں سب اس کے پاس ہیں، اس کے ہاتھ میں ہے. پورے کا پورا آپ کا مقدر جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے. وہ لکھ سکتا ہے، فرشتوں کو کہہ سکتا ہے فوراً دے دو اس کو، فوراً دے دو اس کو. مانگیے نا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ انوائٹ کر رہا وہ انوائٹ کرتا ہے جی 5 times a day. اذان کا حکم ہے، اذان تو جو مؤذن ہے وہ اذان دیتا ہے. پھر اذان میں وہ کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ میں تمہاری فلاح کروں. وہ انوائٹ کر رہا ہے، آؤ تمہاری فلاح ہو جائے گی. تو ہمیں فلاح کی طرف بلا رہا ہے. تو فلاح کیا ہے؟ ہم تو سوچتے نہیں، ہم کہ فلاح ہے. فلاح یہ زندگی کی فلاح ہے. آپ کا رزق، آپ کی صحت، آپ کی اولاد، آپ کی فرما بردار اولاد یا نافرمان اولاد، یہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. وہ کہہ رہا ہے آ جاؤ میں تمہاری فلاح کرتا ہوں. تو فلاح کرنے کے لیے جب ہم لینے کے لیے جب ہم مسجدوں میں پہنچتے ہیں یا جا نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو تب ہم یہ تو سوچ لیں کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں جس کے ہاتھ میں میری تقدیر ہے، جو پالنہار ہے، جو مجھے دینے والا ہے. میں اس کے سامنے کھڑا ہوں. اور جب میں وہ تو پرومس کر رہا ہے کہ میں تمہاری فلاح کروں گا، تو میں اس سے مانگوں تو ڈھنگ سے. اگر میں الحمدللہ شریف سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں تو ڈھنگ سے تو پڑھوں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. دل سے کہیں جیسے اس کا حق ہے، جیسے میرا فرض ہے. تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ کی دعا وہ سنے گا نہیں اور پوری نہیں کرے گا، کیونکہ یو آر ان ہز پریزنس. یہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں جی سنتا بھی ہے کہ نہیں سنتا، میں تو اپنا فرض ادا کر. یو آر ان ہز پریزنس. آپ اللہ کے گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں، اللہ کا گھر ہے وہ. اگر اس کی پریزنس میں ہیں تو یہ کیسے سوچ لیا آپ کہ وہ سنتا نہیں ہے. تو جب لوگ کہتے ہیں جی میں دعا مانگ رہا ہوں میری سنتا نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں افسوس ہے یار. کس سے مانگ رہے ہو؟ اگر تو رب سے مانگ رہے ہو تو وہ تو خود کہتا ہے میں سمیع دعا ہوں. بس ختم ہو گئی بات. آپ نے دعا مانگ لی، تسلی رکھیے کہ میری دعا پہنچ گئی، میری اپلیکیشن، میری ریکویسٹ، میری درخواست میں نے تھما دیے. اب اس کا آفس جو ہے اس کا اپنا ایک طریقہ ہے، اس سے سنے گا. تو مسجدوں میں پلیز جب آپ جائیے تو یہ سوچ کے جائیے. اسی طرح مسجد کی حرمت، مسجد اگر رب سے محبت کرنی ہے تو پھر جو مسجد کے لوگ ہیں، جو آپ کے نمازی مسجد میں آتے ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، ان سب سے بھی محبت کرنا، ان کی عزت کرنا.
سچے دل سے ان سے ملنا آپ کے لیے اہم ہے، فرض ہے آپ کا۔ مسجدوں میں ہم اس لیے جاتے ہیں کہ بھائی چارہ ہو جائے۔ تو بھائی چارہ کیسے ہوگا؟ جب میں گیا، نماز پڑھی، جوتے پہنے، گھر بھاگ آیا۔ بھائی چارہ تو تب ہوگا جب ہم ارد گرد دیکھتے ہیں، لوگوں کو ملتے ہیں، بھائی کسی کو ضرورت تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کوئی غمزدہ نہیں ہے، کسی کے ہاں بیماری ہے تو مسجد میں کھڑے ہو کے بھائی اس کے لیے دعا کرو۔ کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے، امام کی ڈیوٹی تو ہے ہی، لیکن کوئی بھی کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ آپ تشریف رکھیں، یہ میرے بھائی ہیں، ان کے یہ فلاں صاحب ہیں، ان کے ہاں بچہ بیمار ہے، ان سب کے لیے اس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں۔ تو مسجد میں جب 60-70 لوگ دعا کریں گے، بچہ تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا نا۔ ہم اس چیز کو کیوں ہاتھ سے جانے دے رہے ہیں؟ مسجد رب تعالیٰ نے اسی لیے مسجدیں بنائی ہیں، اس کو کہہ دیا میرا گھر ہے، تاکہ ہماری مشکلات کا حل وہاں پہ ہو جائے، لوگوں کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ ہمارے تعلقات ہو جائیں، بھائی بندی ہو جائے، پیار محبت ہو جائے۔ جب رب دیکھتا ہے کہ یہ انسان آپس میں اس محبت سے مسجد میں آ کے ملتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر رب کہتا ہے مانگو کیا چاہیے، بولو میں سن رہا ہوں نا، مانگو۔ تو اس نیت سے آپ مسجدوں میں جائیں، اس نیت سے مسجدوں کو استعمال کریں، اس نیت سے اللہ کے گھر میں جائیں، تو پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ واقعی صراط مستقیم پہ چلے گی، اور وہی راہ مومن ہے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں آپ کو ملے گی۔ اس کے ساتھ میں آج کا اس وقت کا ریکارڈنگ آپ کی نظر کرتا ہوں، اس کو سنیے گا، اس پہ غور کیجیے گا، بار بار سنیے گا، جتنی بار سنیں گے اتنی بار آپ کو اس کی زیادہ سمجھ آئے گی۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔